قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أشهد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك رواہ مسلم۔ سجود السہو کا باب اور دوسرے سجدوں کا باب، سجود السہو وغیرہ، یعنی سجدہ تلاوت، سجدہ شکر کا بیان چل رہا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے ان حدیثوں کا دراسہ کیا تھا جو سجود السہو سے متعلق تھیں۔ اب کچھ حدیثیں ہمارے سامنے سجدہ تلاوت کے تعلق سے ہیں۔ پہلی حدیث جو اس باب میں لے کر آئے ہیں، سجدہ تلاوت کے باب میں ہے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا ہے سورہ اذا السماء انشقت یعنی سورہ انشقاق میں، اور اقرأ باسم ربک الذی خلق یعنی سورہ علق میں، رواہ مسلم۔ حدیث صحیح ہے جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یہ حدیث دلالت اس بات پر کرتی ہے کہ سجدے کی آیتوں سے آدمی گزرے نماز میں یا نماز کے باہر تو سجدہ تلاوت کرنا مشروع ہے، ثابت ہے، شریعت کا ایک حکم ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ مفصلات، سورہ مفصلات جو سورہ قاف سے شروع ہو کر سورہ ناس پہ ختم ہوتی ہے، جن کو مفصلات اس لیے کہتے ہیں کہ بکثرت صورتوں کے درمیان بسم اللہ کے ذریعے فصل لایا گیا ہے۔ ان میں 3 صورتیں ہیں جن میں سجدے پائے جاتے ہیں، سورۃ النجم میں اور سورہ انشقاق میں اور سورہ علق میں۔ ان 3 سجدوں کے تعلق سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشہور قول میں، جو ان کا مفتابع قول کہیے، ان کے مسلک کا مشہور قول کہیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مفصلات میں سجدہ نہیں ہے، اور دعویٰ نسخ کا کرتے ہیں کہ اسے منسوخ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں لکھا ہے الامر عندنا ان عزائم السجود 11 سجدۃ لیس فی المفصل منها شیء، کہا کہ تاکیدی سجدے جو قرآن میں ہمارے یہاں ہیں وہ 11 سجدے ہیں، مفصلات میں کوئی سجدہ نہیں۔ تو گویا کہ سورہ نجم، سورہ انشقاق اور سورہ علق کے سجدے کی مشروعیت کے امام مالک قائل نہیں، اور ایک اور سجدہ جس کے قائل نہیں ہے وہ سورہ حج کا دوسرا سجدہ ہے۔ اس طریقے سے 4 سجدوں کے یہ قائل نہیں ہیں، 11 سجدے ان کے نزدیک ہیں۔ سورہ حج کا دوسرا سجدہ اور مفصلات کے سجدوں کا یہ انکار کرتے ہیں۔ دلیل دیتے ہیں یا استدلال کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت سے جو سنن ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے مدینہ ہجرت کی، منذ تحول الی المدینہ، جب سے آپ مدینہ منتقل ہوئے، آپ نے مفصلات میں کوئی سجدہ نہیں کیا۔ اور ایک حدیث زید ابن ثابت کی ہے جو صحیحین کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے سورہ نجم کی تلاوت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا۔ اس حدیث کا جواب تو زید بن ثابت کی روایت جو آگے آ رہی ہے اس موقع پر جواب دیں گے، لیکن یہ جو حدیث ابن عباس کی پیش کرتے ہیں کہ مفصلات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فتح مکہ سے کچھ پہلے ہی مدینے میں آئے تھے، اس سے شروع کی بات انہوں نے بتائی ہے جبکہ مدینے میں موجود نہیں تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہم نے اس باب میں ابھی پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی ہے اور آپ نے سورہ انشقاق میں اور سورہ علق میں سجدہ کیا ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ متأخر الاسلام ہے، سن 7 ہجری میں
خیبر کے سال، فتح خیبر کے ساتھ یہ مسلمان ہوئے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ مفصلات کا سجدہ ہجرت کے بعد ثابت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی میں ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ سجدہ کیا ہے؟ حدیث ہے کہ یہ سجدہ کیا ہے؟ ابو رافع کی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ کے پیچھے میں نے نماز عشاء کی پڑھی، انہوں نے سورہ انشقاق پڑھ کے سجدہ کیا، تو میں نے کہا کہ یہ کیسا سجدہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، جو کنیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور، ابو القاسم، آپ کے پیچھے میں نے سورہ انشقاق پڑھا ہے، یعنی سورہ انشقاق میں آپ کے پیچھے سجدہ کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا امام کی حیثیت سے، تو ہم نے کیا، اور کہا فلا ازال اسجد فی بہا حتی القاہ، اور میں ہمیشہ سجدہ انشقاق جب بھی پڑھوں گا تو سجدہ کروں گا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہو، یعنی انتقال کے وقت تک میں پڑھتا رہوں گا، سجدہ کرتا رہوں گا۔ تو یہ حدیث، اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے صحیحین میں ابو سلمہ سے، کہ ابو سلمہ نے بھی ابو ہریرہ سے پوچھا، ابو سلمہ نے ابو رافع کی حدیث ابھی پڑھا ہم نے، سنن نسائی کے حوالے سے ہے، اور ایک حدیث ابو سلمہ سے ابو صحیحین میں ہے کہ ابو سلمہ نے بھی اعتراض کیا کہ یہ کیسا سجدہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سجدہ کیا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آخر ابو رافع نے اور ابو سلمہ نے ابو ہریرہ سے اعتراض کیا یا اعتراض جتایا سجدہ کرنے پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینے میں ان صورتوں پر سجدہ نہیں کیا جاتا تھا، گویا جو عمل جاری تھا وہ سجدہ کے خلاف والا تھا، گویا کہ سجدہ چھوڑ دیا گیا رہا ہوگا، جیسا کہ امام مالک کہہ سکتے ہیں، دعوی نسخ ہے ان کا، مگر یہ جواب صحیح نہیں ہے، کیونکہ جب ابو سلمہ ابو رافع نے حضرت ابو ہریرہ سے تعجب کا اظہار کیا اس سجدے پر، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث رسول ذکر کر دی اور یہ دونوں چپ رہے، کوئی بحث نہیں کی انہوں نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سنت کا علم ہو گیا تو ابو رافع نے خاموشی اختیار کی، معلوم یہ ہوا کہ حجت سنت میں ہے نہ کہ ان کی مخالفت میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت عمل کے بعد، یا خلفائے راشدین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی عمل ثابت ہو جائے تو پھر کسی کے عمل کی کیا حجیت رہ جاتی؟ تو اسی لیے صحیح قول یہ ہے کہ مفصلات کے اندر سجدہ ہے اور وہ مشروع ہے، اور وہ مفصلات کے تینوں سجدے کا بھی حکم ویسے ہی ہے جیسے کہ بقیہ تمام قرآنی سجدوں کا ذکر ہے۔ رہ گئی یہ ابن عباس کی حدیث، جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قوی استدلال ابو داؤد کی حدیث سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفصلات میں کبھی سجدہ نہیں کیا، کوئی سجدہ نہیں کیا، کبھی نہیں کیا جب سے مدینہ منتقل ہوئے۔ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک پہلا جواب تو یہ ہے کہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ اس کے سند میں ایک شخص ابو قدامہ نام کا ہے، ابو قدامہ جس کا نام ہے حارث بن عبید، محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے، امام بیہقی نے، عبدالحق نے، امام نووی نے، علامہ ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ یہ شخص ابو قدامہ حارث بن عبید قابل حجت نہیں، استدلال کے لائق نہیں۔ اور دوسرا راوی اس کے اندر مطر الوراق ہے، جس سے ابو قدامہ نے روایت کی، وہ بھی ضعیف ہے۔ اکثر اہل علم نے حفظ کے اعتبار سے، حفظ کے لحاظ سے مطر الوراق کو بھی ضعیف کہا ہے، اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سورہ انشقاق اور سورہ علق میں سجدہ کرنے کی صحیح روایت کے معارض ہے۔ جب ضعیف حدیث صحیح حدیث کے معارض ہو، مخالف ہو، تو وہ حدیث منکر کہلاتی ہے۔ صحیح حدیث اگر زیادہ صحیح روایتوں کی مخالفت کرے تو شاذ کہلاتی ہے، جو ضعیف حدیث کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ اور اگر ضعیف حدیث صحیح حدیث کے مقابلے میں آ جائے، ٹکراؤ میں آ جائے، مخالف ہو، تو اس کو منکر کہتے ہیں۔ چلیے اگر مان لیں کسی خانے میں کہ ابو داؤد کی روایت جو ابن عباس سے مروی ہے سجدے کی نفی کے سلسلے میں، اگر اس کو صحیح مان بھی لے تو یہ کہیں گے کہ ابن عباس کی روایت نفی پر دلالت کرتی ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مفصلات میں سجدہ تلاوت کے اثبات پر دلالت کرتی ہے، اور اثبات میں زیادتی علم ہے
لہذا مثبت کی حدیث نفی کرنے والے نافی کی روایت پر مقدم ہوتی ہے۔ باقی رہا ابو زید کی جو روایت ہے، زید بن ثابت کی جو روایت ہے کہ انہوں نے سورہ نجم کی تلاوت کی اور سجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جو دوسری دلیل ہے امام مالک کی، اس کو ہم انشاءاللہ اسی درس میں پڑھیں گے ایک دو حدیث کے بعد، تو وہاں اس کا جواب آپ کے سامنے آئے گا۔ غرض ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مفصلات کے تینوں سجدوں کا انکار کرنا یہ صحیح نہیں ہے، اور وہ محجوج بالاحادیث صحیح ہے، صحیح حدیث کی روشنی میں ان کا قول کمزور ظاہر ہے، یا ان کے قول کی کمزوری ظاہر ہے۔ دوسری حدیث ایک دیکھیے، سورہ صاد میں ایک سجدہ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ کا ذکر ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال صاد لیست من عزائم السجود، یعنی سورہ صاد کا جو سجدہ ہے وہ تاکیدی سجدوں میں سے نہیں ہے، لیکن ابن عباس کہتے ہیں وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسجد فیہا، رواہ البخاری، لیکن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ صاد میں سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے، دیکھا ہے۔ تو تاکیدی سجدہ نہیں ہے، عزائم یعنی مؤکدات، السجود المؤکدات ان سجدوں میں سے نہیں ہے جن کی تاکید آئی ہو۔ قرآن مجید میں سجدوں کی جگہ پر کہیں پر سجدے کا حکم ہوتا ہے، یا کچھ ایسا لفظ ہوتا ہے جس میں سجدے پر ابھار ہوتا ہے کہ صاحب سجدہ کیا جائے، سجدے کی ترغیب ہوتی ہے، لیکن یہاں پر جو سورہ صاد میں جو سجدہ ہے خر راکعا واناب حضرت داؤد علیہ السلام کے تعلق سے، یہ خبریہ صیغہ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق خبر دی گئی ہے کہ انہوں نے سجدے میں جھکے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور توبہ گویا کہ انہوں نے کی۔ چنانچہ ابن عباس ہی سے روایت ہے، نسائی میں سند صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاد کے اندر سجدہ تو کیا، لیکن فرمایا کہ حضرت داؤد نے اللہ کے لیے اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہوئے سجدہ کیا تھا، اور ہم شکر کی بجاوری میں سجدہ کرتے ہیں کہ اللہ نے حضرت داؤد کی توبہ قبول کی، اس کے شکریہ میں۔ لیکن چلیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، انہوں نے توبتاً کیا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکراً کیا ہو، لیکن نماز میں آپ نے سجدہ کیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ سجدہ تلاوت کے طور پر ہے، ورنہ نماز کے اندر سجدہ شکر اگر کرے گا سجدہ شکر کی نیت سے تو ایک سجدے کا اضافہ ہوگا اور وہ باطل ہوگا۔ اسی لیے شافعیہ اس سجدے کا انکار کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ صاد کا جو سجدہ ہے یہ سجدہ شکر ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے شکراً سجدہ کیا اور حضرت داؤد نے توبتاً کیا، لہذا وہ سجدہ تلاوت نہیں ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی ہے نماز کے اندر اور آپ نے سجدہ کیا ہے، بہت واضح روایت ہے، بخاری کی روایت ہے۔ تو وہ اس کو چونکہ سورہ صاد کے سجدے کو سجدہ شکر سمجھتے ہیں، اس لیے اس سجدے کے امام شافعی قائل نہیں ہے۔ اور حنابلہ سے بھی یہی قول ایک مشہور قول ہے ان کے مسلک کا، لیکن جو ان کے یہاں حنابلہ علماء محققین علماء نے جو ثابت کیا ہے وہ یہ ہے کہ صحیح توجیہ یہ ہے کہ صاحب یہ سجدہ تلاوت ہے، اور امام ابن حزم نے بھی اس کو اختیار کیا ہے، اور انشاءاللہ یہی راجح ہے۔ اور بڑے حنابلہ محققین علماء نے جیسے سماحت الشیخ العلامہ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سجدے کی مشروعیت کا ذکر پیش کیا ہے، اور ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی المغنی میں امام محمد کے قول کی حیثیت سے اس کو ذکر کیا ہے، علامہ ابن حزم بھی اس کے قائل ہے۔ لہذا اگرچہ یہ سجدہ توبہ ہو، سجدہ شکر ہو، لیکن اس کا توبہ اور شکر کا سجدہ ہونا یہ سجدہ تلاوت اور سجدہ عظیمت موقت سجدے کی نفی نہیں کرتا، کیونکہ عبادات تو سب کے سب شکران الہی میں ہی تو بجا لائی جاتی ہے، لہذا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ سجدہ شکر اگر ہو تو سجدہ تلاوت نہ ہو، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سورہ صاد پڑھتے ہوئے خر راکعا واناب کے اوپر سجدہ تلاوت کیا ہے۔ اس لیے صحیح قول یہ ہے کہ سورہ صاد کا سجدہ بھی سجدہ ہے، اور ان کا یہ کہنا کہ یہ موقدات سجدے میں سے نہیں ہے، یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اپنا اجتہاد ہے، لہذا اس کی بھی حیثیت انہی سجدوں کی ایسی ہوگی جیسا کہ دوسرے تمام اور سجدوں کی حیثیت ہے۔ آئیے سورہ نجم کے سجدے کے تعلق سے جو زید بن ثابت کی حدیث کا حوالہ مالک دیتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورہ نجم کی تلاوت کی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کر رہے تھے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ انصاری خزرجی صحابی مشہور تلاوت کر رہے تھے اور آپ نے سجدہ نہیں کیا. اس کا کیا جواب ہوگا وہ ہم سنتے ہیں. لیکن سورہ نجم میں بھی سجدہ ہے. اس کی دلیل بخاری شریف کی روایت مختصر ذکر کی ہے امام بخاری کے حوالے سے. حافظ ابن حجر نے وعنہ یعنی عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجد بالنجم. سورہ انشقاق اور سورہ علق میں تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہم پڑھ کے آ چکے، جو سجدہ تلاوت کے باب کی پہلی حدیث تھی. دوسری یہ حدیث ہے جو سورہ نجم کے سجدے کو ثابت کر رہی ہے ابن عباس کی. صحیح بخاری نے روایت کیا ہے، میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم میں سجدہ کیا، اور مشرکین مسلمین مشرکین جن ان سب نے سجدہ کیا. اب مشرکین نے کیوں سجدہ کیا اب یہ بات الگ ہے. صحیح یہ ہے کہ شیطان نے ان کے کان میں ڈالا اور ان کو یہ گمان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر لات عزا بنات کا جو ذکر ہے قرآن مجید میں سورہ نجم میں افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، تو شیطان نے کان میں یہ کوئی جملہ اس طرح کا بناوٹی ڈال دیا کہ جس سے یہ ان کو گمان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معبودان باطلہ کی تعریف کر رہے ہیں. بہرحال یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر بتوں کی تعریف کے کلمات جاری ہوئے تھے. یہ بالکل من گھڑت واقعہ ہے. شیطان نے ان کے کان میں کھٹکھٹایا مشرکین کے. تو بہرحال سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم میں کیا ہے. چلیے صاحب یہ ثابت ہو گیا. اب آئیے زید بن ثابت کی روایت جو بنیادی دلیل ہے امام مالک کی مفصلات کے سجدے کی نفی کے سلسلے میں. اس کو پڑھتے ہیں. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت قال کہتے ہیں قرأت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم النجم فلم یسجد فیہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ نجم کی تلاوت کی تو آپ نے اس میں سجدہ نہیں کیا. متفق علیہ روایت. حضرت زید بن ثابت کے تعلق سے چند باتیں کہنا مناسب ہوگا، فائدے سے خالی نہیں ہوگا. زید بن ثابت انصاری خزرجی، اوس اور خزرج دو قبیلہ مشہور تھا نا، تو خزرج کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. مورخین نے لکھا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ان کی عمر 11 سال تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلمان ہوئے ان کے ہاتھ پر، اور آپ نے ان کو حکم دیا کہ یہود کی تحریر سیکھ لو. یہود جس لینگویج میں لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں وہ سیکھ لو، تاکہ ان کا کوئی نامہ ان کی کوئی تحریر ہمارے پاس آئے تو تم ہمیں سنا سکو، اور جواب بھی ان کی تحریر میں لکھو، تاکہ وہ ہماری اگر دوسری زبان میں تحریر ہوگی یہود کے علاوہ کی زبان کے علاوہ زبان میں ہوگی، عربی میں ہوگی، تو وہ کہیں گے کہ صاحب ہم نے یہ نہیں سمجھا اور ہم نے وہ نہیں سمجھا اور آپ کے کہنے کا مدعا اور مقصود نہیں سمجھا، لہذا انہی کی زبان میں ان کو جواب دیں گے، خط کا جواب انہی کی لینگویج میں دیں گے. الحمدللہ 15 دن کی محنت کے بعد زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تیز ذہین آدمی تھے، کہا کہ لکھنا پڑھنا میں نے سیکھ لیا. آدھا مہینہ نہیں گزرا تھا کہ میں نے مہارت حاصل کر لی، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لکھا کرتا تھا یہودیوں کے نام. کہتے ہیں پہلا غزوہ جس میں یہ شریک ہوئے تھے غزوہ خندق تھا، اور کاتب وحی تھے، ماشاءاللہ مشہور کاتب وحی ہیں، اور جوان تھے، ذہین تھے، ایکٹیو تھے. حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے زمانے میں جب قرآن مجید کو مختلف صحیفوں میں ٹکڑوں میں جمع کرنا چاہا تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اس کام کے لیے پابند کیا، مکلف کیا، اور انہوں نے بحسن خوبی مصاحف میں قرآن کو جمع کیا. اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آیا تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں 3 دیگر قریشی صحابہ کے ساتھ حضرت زید بن ثابت نے ایک مصحف میں ایک جلد میں قرآن مجید کو جمع کرنے کا بھی عظیم کارنامہ انجام دیا. تو اس طریقے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جامع القرآن اور قرآن مجید کو مصاحف میں ابو بکر کے زمانے میں چند ٹکڑوں میں چند والیوم میں، اور حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ایک والیوم میں، تاکہ ایک جگہ قرآن رہے، انہوں نے انجام دیا ہے. کہتے ہیں کہ مدینہ میں سن 45 میں ان کا انتقال ہوا. بہرحال مشہور کاتب وحی اور جامع القرآن زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ نجم کی تلاوت کی تو آپ نے سجدہ نہیں کیا. اب یہی ایک حدیث ہے جس کا جواب دینا رہ گیا تھا. اس کے یہ حدیث اگر دلالت کرتی ہے کہ صاحب ابن عباس کی حدیث دلالت کرتی ہے
کہ آپ نے سورہ نجم میں سجدہ کیا ہے۔ زید بن ثابت کی حدیث سے، جیسا کہ میں نے بار بار عرض کیا کہ وہ لوگ دلیل پکڑتے ہیں، استدلال کرتے ہیں جو سجدہ کے نجم کے سجدے کے قائل نہیں ہیں، ان کو جواب یہ دیا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک مرتبہ سجدہ نہیں کیا زید بن ثابت کی تلاوت پر، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کبھی سجدہ اس کے اندر ہے ہی نہیں، خاص کر کے جب کہ ثبوت کی دلیل موجود ہے۔ مطلق ترک کی دلیل نہیں بنائی جا سکتی زید بن ثابت کی حدیث کو۔ ہو سکتا ہے کہ جواز کے لیے آپ نے نہیں کیا ہو، احتمال ہے کہ صاحب سجدہ کیا بھی جا سکتا ہے اور نہ بھی کیا جائے، لیکن کرنا افضل ہے۔ کبھی جواز کو ثابت کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسندیدہ عمل بھی، افضل عمل بھی ترک کر دیا کرتے تھے تاکہ وجوب کا احتمال نہ ہو۔ اس احتمال کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مضبوط احتمال مانا ہے۔ اور دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قاری تھے حضرت زید بن ثابت، حضرت زید بن ثابت نے تلاوت کی تو سجدہ تلاوت نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت تو مستمع کی تھی، سننے والے تھے آپ۔ تو جب قاری تلاوت کرے اور سجدے کی آیت سے گزرے اور وہ تلاوت نہ کرے تو مستمع کے لیے سجدہ تلاوت مشروع نہیں ہے۔ مستمع تو تابع ہوتا ہے تالی کا، تلاوت کرنے والے کا تابع ہوتا ہے، لہذا جب تلاوت کرنے والے ہی نے سجدہ نہیں کیا تو مستمع کیوں کرے گا؟ یہ جواب امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ترمذی نے دیا ہے، اور اسی کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے پسند کیا۔ لہذا بہترین جواب یہ ہے کہ حضرت زید بن ثابت نے نہیں کیا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ یا چلیے امام شافعی کا احتمال اگر لیتے ہیں تو یہ کہیں گے کہ جواز کے لیے آپ نے ایک دفعہ ترک کیا، لیکن اس سے بہرحال یہ لازم نہیں آتا کہ کبھی سجدہ تلاوت سورہ نجم میں یا انشقاق اور علق میں ہے ہی نہیں، خاص کہ جب کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابن عباس سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم میں اور دیگر سور جو دو ہیں انشقاق اور علق میں سجدہ کیا ہے۔ لہذا صحیح اور واضح صحیح قول یہی ہے کہ سور مفصلات کے اندر 3 سجدے اپنی جگہ مشروع ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب آئیے ایک حدیث ہے یہ سورہ حج کے 2 سجدوں کے تعلق سے، کہتے ہیں عن خالد بن معدانہ رضی اللہ رحمہ اللہ قال فضلت سورة الحج بسجدتين رواه ابو داود في المراسيل ورواه احمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر وزاد فمن لم يسجدهما فلا يقرأها وسنده ضعيف۔ خالد بن معدان تابعی ہیں، 70 صحابہ سے ان کی ملاقات ہے، بزرگ صحابہ میں سے تھے، 104 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے۔ خالد بن معدان کہتے ہیں کہ سورہ حج کو فضیلت دی گئی ہے 2 سجدوں کی وجہ سے۔ ابو داؤد نے اس کو مرسل مراسیل کے اندر ذکر کیا، گویا کہ خالد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نقل کیا تو خالد تو تابعی ہیں، لہذا تابعی کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسل ہوتی ہے، لیکن یہ مرسل اس کی سند حسن ہے۔ جی، اس کی ایک آدھ راوی پر معاویہ بن صالح ہے، اہل علم نے کلام کیا ہے، لیکن بہرحال وہ حفظ کے تعلق سے تھوڑی سی گفتگو ہے، لیکن ایسا معاملہ نہیں ہے کہ صاحب وہ بالکل قابل حجت نہ ہو۔ اور امام ابو داؤد نے مراسیل میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد، خالد بن معدان کی روایت کو نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ حدیث یعنی سورہ حج کے 2 سجدوں کے تعلق سے حدیث مسند بھی آئی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے مرفوعاً بھی آئی ہے، لیکن وہ صحیح نہیں ہے۔ اشارہ کس کی طرف ہے؟ عقبہ بن عامر کی طرف، جس کو حافظ ابن حجر نے ذکر کیا، رواہ احمد و ترمذی موصولاً ذکر کیا ہے۔ عقبہ بن عامر کی جو سند ہے وہ متصل ہے، لیکن اس میں یہ جو جملہ ہے فمن لم یسجدہما فلا یقرأہما، کہتے ہیں کہ اس میں یہ بھی ہے کہ سورہ حج کی فضیلت 2 سجدوں کی وجہ سے ہے دوسرے صورتوں پر، اور جو ان دونوں سجدوں کو بجا نہیں لاتا، دونوں مقام پر جو سورہ حج میں سجدے ہیں دونوں مقام پر بجا نہیں لاتا فلا یقرأہ، وہ نہ پڑھے، یعنی شدت کے ساتھ گویا سجدے کرنے کی طرف آپ نے واضح اشارہ فرمایا ہے۔ لیکن حافظ ابن حجر کہتے ہیں وسندہ ضعیف، اور امام ابو داؤد نے بھی کہا وقد اسند ھذا، یہ 2 سجدے والی جو بات ہے سورہ حج کی، اس کے سلسلے میں مسند یعنی متصل مرفوع روایت بھی آئی ہے، لیکن وہ لا یصح، وہ صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک مرسل صحیح، ایک مسند ضعیف سے ملنے کے بعد بہرحال حدیث کے اندر کچھ تقویت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور بھی روایتیں آئی ہیں، اور بھی روایتیں اس سلسلے کے اندر آئی ہیں، سب پر کلام ہے، لیکن بہرحال
امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مرسل اور ایک ضعیف متصل مرفوع روایت ایک دوسری حدیث دونوں ایک دوسرے سے ملنے کے بعد، اور اس میں ایک اور روایت بھی ہے ترمذی میں، ابو داؤد میں، اس کی سند میں ابن لہیہ ہے، تو کہتے ہیں بہرحال شاید وہی حدیث ہے کہ حدیث ضعیف ہے ابن لہیہ کی وجہ سے، اور اس میں ایک اور راوی ہے مشرح بن حاعان جو ثقہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ مرسل روایت اور یہ عقبہ بن عامر کی روایت جو ضعیف ہے، جس کے اندر ابن لہیہ ہے، وہی حدیث ہے ابن لہیہ ہے جو ضعیف ہے، اور مشرح بن حاعان ہے، اس کے اوپر بھی اہل علم کا کلام ہے۔ تو مرسل جب ایک متصل ضعیف روایت سے مل جائے تو قوت ہو جاتی ہے، اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے اپنے مجموعہ فتاوی میں کہ صاحب، یا تبیان فی سجدات القرآن میں کہ صاحب بیہقی کا کلام اچھا ہے۔ پھر ابو داؤد اور ابن ماجہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، مگر اس کی سند میں بھی ایک راوی ہے عبداللہ بن منین، اس کے اندر بھی اہل علم کا کلام ہے۔ اچھا، بعض آثار صحابہ ہیں 2 سجدے کے تعلق سے، اس میں ایک اثر ہے سنن کبریٰ بیہقی میں عبداللہ بن ثعلبہ سے، کہتے ہیں کہ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی اور حج میں 2 سجدے کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پورا سورہ حج یا پوری سورہ حج فجر میں تلاوت کی، 2 سجدے کے مقام سے گزرے، دونوں جگہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سجدہ کیا ہے، خلیفہ راشد کا عمل ہے۔ اور مصنف عبد الرزاق میں امام مالک کی سند سے ہے، عبداللہ بن دینار سے نقل کرتے ہیں کہ ابن عمر کو میں نے دیکھا، عبداللہ بن عمر کو، کہ وہ سورہ حج میں 2 سجدے کرتے ہیں۔ اس کی سند بھی مصنف عبد الرزاق میں صحیح ہے۔ تو اس طریقے سے کل ملا کر کے مرسل، مسند ضعیف اور آثار صحابہ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ بہرحال یہ جو قول ہے کہ سورہ حج 2 سجدوں سے مزین ہے، یہ قول انشاءاللہ تعالی اصح ہے۔ اس قول کے مقابلے میں جو کہتے ہیں کہ پہلا سجدہ تو ثابت ہے تمام فقہا کے نزدیک، دوسرے سجدے کا انکار کیا ہے، خاص کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، جو مشہور مذہب مالکیہ میں ہے۔ اور ایک روایت امام احمد کی بھی ہے، لیکن امام احمد سے جو راجح قول ہے، مشہور قول ہے، اور امام شافعی سے، وہ یہ ہے کہ صاحب حج کا دوسرا سجدہ بھی ثابت ہے، بلکہ پہلے سجدے میں تو خبریہ جملہ ہے اور یہاں تو امر کا صیغہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، جی، وافعلوا الخیر، تو اس لیے یہاں امر ہے، لہذا دوسرا سجدہ تو الفاظ کے اعتبار سے دیکھیے تو زیادہ موقت ہے۔ خلاصہ یہ کہ ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سورہ حج کا دوسرا سجدہ ثابت نہیں ہے، کہتے ہیں کہ یہ مواضع اس سجود میں نہیں ہے، کیونکہ یہاں رکوع اور سجدہ دونوں کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، رکوع اور سجدہ دونوں، کیا فرق پڑتا ہے رکوع اور سجدہ دونوں آنے سے؟ کہیں پڑھے خروا سجدا وبکیا، حضرات انبیاء کرام کا ذکر ہے کہ جب ان کے اوپر اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، سجدہ کرتے تھے روتے ہوئے، تو سجدے کے ساتھ بکیا کا لفظ آیا، روتے ہوئے، تو کیا سجدہ نہیں کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ سجدہ رکوع اور سجدہ دونوں ہے۔ ارے بھائی سجدہ ہے تو سجدہ ہے، تو قوت دلیل کے پیش نظر راجح قول یہ ہے کہ صاحب سورہ حج میں 2 سجدے ہیں۔ رکوع کے ذکر آ جانے کی وجہ سے سجدے کا ترک لازم نہیں آتا۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حج میں سجدہ کیا، اور وہاں سجدے کے ساتھ وسجد واقترب، عبادت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور سورہ حج کے اندر بھی عبادت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ بہرحال جو پہلا سجدہ ہے وہ سورہ حج میں آیت نمبر 18 پر ہے، الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، اور جو دوسرا سجدہ ہے وہ آیت نمبر 77 پر ہے، 77 پر، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ انشاءاللہ تعالی صحیح اور راجح قول یہ ہے، مرسل صحیح، خالد بن معدان کی مرسل، اور عقبہ بن عامر کی مسند ضعیف، اور حضرت عمر اور ابن عمر کے صحیح آثار کی روشنی میں سورہ حج کے اندر دونوں سجدے کا ثبوت ثابت ہے،
لہذا راجح قول یہ ہے کہ سورہ حج میں 2 سجدے. اس طریقے سے قرآن مجید میں کل 15 سجدے. سورہ اعراف میں پہلا سجدہ اور آخری سجدہ سورہ علق میں 15 سجدے، جس میں محل نظر 4 سجدہ ہے. اختلاف جو ہے سورہ 7 کا سجدہ، جس کو امام شافعی نہیں لیتے اور حنابلہ نہیں لیتے. ایک مشہور قول میں، اگرچہ دوسرا قول حنابلہ کے یہاں ہے کہ سورہ 7 کا سجدہ سجدہ ہے. سورہ 7 کا سجدہ سجدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا جیسا کہ حضرت ابن عباس نے کہا. اور دوسرا سجدہ جو حنفیہ اور مالکیہ نہیں لیتے وہ سورہ حج کا دوسرا سجدہ ہے، اور سورہ مفصلات کے 3 سجدے ہیں جو مالکیہ نہیں لیتے. تو کل یہ 5 سجدوں پر اہل علم نے گفتگو کی ہے، مگر صحیح قول یہ کہ سورہ 7 میں بھی نبی صاحب نے سجدہ کیا ہے، اور مرسل اور مسند اور آثار بتا رہے ہیں کہ سورہ حج کے بھی 2 سجدے ہیں، اور دوسرا سجدہ بھی ثابت ہے. اور مفصلات میں سورہ سجدے کے تعلق سے تو متفق علیہ روایت موجود ہے، اور مسلم شریف کی روایت موجود ہے. اور سورہ نجم میں سجدہ کیا ہے، یہ بخاری کی روایت ہے ابن عباس سے جو ہم نے پڑھ لیا. تو اس طریقے سے صحیح قول یہ ہے کہ قرآن مجید میں کل 15 سجدے ہیں، اور یہی قول راجح ہے جو حنابلہ کا مفتابق قول. چلیے صاحب، سجدے کا حکم کیا ہے؟ سجدے تلاوت کا کہ واجب ہے یا سنت؟ تو جمہور امت کے علماء کہتے ہیں، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ، کہ یہ سنت ہے. حنفیہ کے نزدیک سجدے تلاوت واجب ہے. دیکھتے ہیں حدیث، پہلے پڑھیے. عن عمر رضی اللہ عنہ قال یا ایھا الناس انما نمر بالسجود فمن سجد فقد اصاب ومن لم یسجد فلا اثم علیہ، رواہ البخاری. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، ہم سجدے کی آیتوں سے گزرتے ہیں. اصل میں واقعہ پورا یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، امام بخاری نے جو سند نقل کی ہے، کہا ہے کہ اخبرنی ابو بکر بن ابی ملیکہ عن عثمان بن عبد الرحمن التیمی عن ربیعہ بن عبد اللہ بن حدیر التیمی قال قرأ عمر بن الخطاب یوم الجمعۃ علی المنبر بسورۃ النحل. ربیعہ بن عبداللہ بن حدیر تیمی کہتے کہ حضرت عمر بن خطاب نے جمعہ کے دن ممبر پر سورہ نحل کی تلاوت کی. تو اترے ممبر سے اثناء خطبہ اور سجدہ تلاوت کیا. صحابہ کرام بھی نے بھی ان کی پیروی کی اور سجدہ کیا. کسی دوسرے جمعہ میں پھر اسی آیت سے گزرے سورہ نحل کی، تو لوگ سجدے کی تیاری کرنے لگے. جانتے تھے محل سجدہ کو کہ کہاں سجدہ ہے، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بار ممبر سے نہیں اترے اور فرمایا کہ لوگوں ٹھہرو، ہم سجدے کی آیتوں سے گزرتے ہیں. جو سجدہ کر لے، تلاوت کرنے والا کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہی دوسرے لوگ کریں گے. اگر تلاوت کرنے والا نہیں کرتا ہے تو ہم جیسا کہ پڑھ کے آ چکے ہیں زید بن ثابت کی روایت میں کہ اگر تالی تلاوت نہیں کرتا ہے تو مستمع پر تلاوت مشروع نہیں ہے. اور گزرنے والا ہے، اس کے کان میں سجدے کی آیت پڑی ہے، وہ سننے کے لیے نہیں بیٹھا ہے، تو اس پر تو سجدہ ہے ہی نہیں. تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ لوگوں، ہم سجدے کی آیتوں سے گزرتے ہیں، جو سجدہ کر لے وہ اچھا ہے، فقط اصاب، اس نے درست کام کیا، اچھا کیا. ومن لم یسجد، اور جو سجدہ تلاوت نہیں کرتا، فلا اثم علیہ. یہ قول کن کا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا. فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اور موطا میں روایت ہے جس کی سند میں جس کی سند میں انقطاع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اے لوگوں سجدہ فرض نہیں کیا ہے سجدہ تلاوت، مگر یہ کہ ہم چاہیں تو کر لیں. کہتے ہیں امام مالک نے اس حدیث کو اپنی سند سے نقل کیا ہے. ہشام بن عروہ اپنے والد عروہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے سجدے کی آیت ممبر پر جمعہ کے دن پڑھی تھی اور اتر کے سجدہ کیا. اب دوسرے جمعہ میں لوگ تیار ہوئے تو سجدہ نہیں کیا اور یہ فرمایا. لیکن ہشام بن عروہ اپنے والد عروہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں، اور عروہ کا سماع حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہے ہی نہیں. لہٰذا یہ سند منقطع ہے عروہ بن زبیر اور عمر بن خطاب کے درمیان. بہرحال بخاری کی روایت میں جو لفظ ہے وہ یہ کہ جس نے سجدہ کیا اس نے درست کام کیا، اچھا کیا، افضل ہے، اور جس نے سجدہ کے نہیں کیا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. صاف ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ قول جو برسر ممبر ہے، اور صحابہ اور تابعین کی ایک بڑی جماعت موجود ہے، مہاجرین انصار کی ایک بڑی جماعت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں موجود تھی. جی، دارالسلطنت وہیں تھا. حضرت عثمان غنی کا بھی دارالسلطنت مدینہ ہی تھا. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اپنے دارالسلطنت لے گئے کوفہ. تو صحابہ کرام کی بڑی تعداد موجود تھی، اور یہ فرمان
حضرت عمر فاروق کے زبان مبارک سے ہو رہا ہے، جو دلیل ہے اس بات کے لیے کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ اور جمہور اہل علم اسی کے قول ہے، ائمہ ثلاثہ مالک، شافعی اور احمد رحمہ اللہ کا مشہور قول، احمد کا مشہور قول بھی یہی ہے۔ ومن لم یسجد فلا اثم علیہ، گناہ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ واجب نہیں ہے، کیونکہ واجب کا تعلق گنہگار ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی سجدہ نہیں کرتا ہے تو گناہ کیوں ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نفی کی ہے۔ یہ دلیل ہے کہ جان بوجھ کے بھی اگر سجدے کی تلاوت سے گزرے اور کوئی نہ کرے تو اس پر گناہ نہیں ہے، یعنی سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا استدلال یہ ہے کہ صحابہ کرام کی موجودگی میں ہے، بہت سے صحابہ مہاجرین انصار موجود ہیں، کسی نے بھی حضرت عمر فاروق کے بیان پر اعتراض نہیں کیا، کوئی بھی ایک قول ان کے خلاف میں منقول نہیں ہے، جو اس بات پر بھی دال ہو سکتا ہے، اور استدلال اگر کیا جائے تو صحیح ہوگا انشاءاللہ کہ یہ اجماع صحابہ بھی ہے کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، کیونکہ حضرت عمر نے صحابہ کے درمیان یہ بات کی اور صحابہ نے خاموشی اختیار کی۔ اور تیسری بات کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، اس کی دلیل خود وہ زید ابن ثابت والی حدیث، جس سے امام مالک دلیل پکڑتے ہیں کہ سورہ نجم پڑھا اور سجدہ نہیں کیا، تو انہوں نے نہیں کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کو حکم نہیں دیا اسے کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں تھا۔ اگر واجب ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت زید کو حکم دیتے کہ سجدہ کرو، کیونکہ لا يجوز تاخیر البیان عن وقت الحاجہ، لا يجوز تاخیر البیان عن وقت الحاجہ، ضرورت کے وقت بیان نہ دینا یہ جائز نہیں، واجب ہے، بلکہ واجب ہے کہ حاجت ہو مسئلہ بتانے کی اور وقت سکوت کیا جائے۔ تو اصول ہے تاخیر البیان عن وقت الحاجہ لا يجوز، ضرورت کے وقت جہاں بیان کرنے کی حاجت ہو اور وہاں بیان نہ کیا جائے، اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے قوانین لوگوں کو سکھلا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، تو آپ کا حکم نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں تھا، ورنہ اگر واجب ہوتا تو آپ ضرور حکم دیتے۔ چلیے صاحب، تو جمہور کا قول یہ ہوا کہ سجدہ تلاوت سنت ہے۔ دوسرا قول جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور امام احمد کی ایک روایت ہے جس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے پسند کیا ہے، وہ یہ کہ سجدہ تلاوت واجب ہے، سجدہ تلاوت واجب ہے، یہ حنفیہ کا قول، اور ایک قول حنابلہ کا بھی ہے سلسلے میں۔ اور دلیل پکڑتے ہیں کہ جب ابن آدم آیت سجدہ کو پڑھتا ہے تو شیطان وہاں سے ہٹ کر کے روتا ہے، اپنے آپ پر ویل کرتا ہے، ہائے میری مصیبت، وائے میری مصیبت۔ ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کر لیا تو اس کے لیے جنت ہے، اور میں ابھاگا بد نصیب، مجھے سجدے کا حکم دیا گیا آدم کو تو میں نے سجدہ انکار کر دیا تو میرے لیے جہنم ہو گیا۔ حالانکہ یہ حدیث جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں وجوب کی دلیل نہیں ہے، وجوب پر صراحتاً نہیں۔ کوئی بھی سجدہ جب بھی ہوتا ہے، چاہے سجدے کی آیت ہو کہ نماز کا سجدہ ہو، شیطان اپنے آپ پر ملامت ہی کرتا ہے، تو وجوب کی دلیل نہیں ہے۔ اور اگر وجوب کی دلیل مان کے بھی چلیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان کہ لوگوں ہم سجدے کی آیت سے گزرتے، جو کرے بہتر ہے، جو نہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں، اور خود حضرت زید بن ثابت کا سورہ نجم کی تلاوت کے وقت سجدہ نہ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ دینا، اس اگر وجوب پر بھی اس کو محمول کریں تو ہم کہیں کہ وجوب کو ندب کی طرف پھیرنے کے لیے حضرت عمر فاروق کا قول اور حضرت زید بن ثابت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں سجدہ نہ کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ دینا، جو حضرت عمر کے قول سے بھی زیادہ اقویٰ ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی طرف اس حدیث کی نسبت ہے زید بن ثابت کی کہ آپ نے سجدہ نہیں کیا اور سجدے کا حکم نہیں دیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کا وہ اجتہاد ہے، حالانکہ اتنا آسان نہیں ہے کہ حضرت عمر کے قول کو اتنی آسانی سے کہہ کر کے ٹال دیا جائے، لیکن بہرحال وہ دلیل تو صریح ہے ہی عدم وجوب پر، لیکن اس سے زیادہ جو اقویٰ دلیل ہے وہی مانا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ آپ نے سجدہ نہیں کیا، سجدہ کرنے کا زید کو حکم زید بن ثابت کو سورہ نجم کی تلاوت پر نہیں دیا، یہ زبردست دلیل ہے کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ اب سجدہ تلاوت کے وقت میں تکبیر کہہ کے جانا چاہیے یا تکبیر کہہ کے اٹھنا چاہیے، یہ بڑا مسئلہ ہوتا۔ اب اس کی سلسلے میں حدیث دیکھیے، تھوڑی سی کمزوری حدیث کے اندر ہے جس کا ذکر حافظ ابن حجر نے فرمایا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ علینا القرآن فإذا مر بالسجدہ کبر وسجد وسجدنا معه، رواہ ابو داؤد بسند فیہ لین۔ اب ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر قرآن پڑھا کرتے تھے، جب سجدہ کی آیت سے گزرتے تو تکبیر کہتے اور سجدہ کرتے، اور ہم لوگ آپ کے ساتھ سجدہ کرتے۔ تکبیر کہہ کے سجدہ کرتے،
اٹھتے ہوئے تکبیر کا ذکر نہیں ہے، یہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ امام ابو داؤد نے اس حدیث کی روایت کی ہے ایسی سند جس کے اندر لین ہے۔ لین کا مطلب کہ اس میں راوی ایسا ہے جس کے حفظ کے اوپر تھوڑی بحث ہے، مجروح ہے من قبل حفظ ہی، حفظ کے پہلو سے، لیکن اتنی بھی زیادہ بحث نہیں ہے یا اتنی بھی جڑا قدر اس کے اوپر نہیں ہے کہ اس کی حدیث قابل اعتبار نہ رہے۔ دین کا لفظ بہت معمولی سی گفتگو ہے جس سے اس شخص کی، اس راوی کی عدالت پر کوئی حرف نہیں آتا۔ تو بہرحال یہ حدیث جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک عبداللہ العمری ہے سند کے اندر، انہوں نے تکبیر کا ذکر کیا ہے اور ان کے اوپر کلام ہے۔ اچھا، یہ حدیث بخاری مسلم میں بھی ہے لیکن کبڑہ کا لفظ وہاں نہیں، اور حاکم میں روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کی آیت سے گزرے تو سجدہ کیا ونسجد معہ، یہاں بھی اللہ اکبر کا ذکر نہیں ہے۔ تو بہرحال اس حدیث کی روشنی میں کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ سجدہ تلاوت میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا ہے، لیکن سجدے سے اٹھنے کے وقت میں اللہ اکبر نہیں ہے کیونکہ حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، بعض شافعیہ بعض حنابلہ بھی اسی کے قائل ہے۔ دوسرا قول جو امام ابو حنیفہ کا ہے وہ یہ ہے کہ بالکل ہی سجدہ تلاوت میں تکبیر نہیں، نہ جاتے وقت نہ اٹھتے وقت۔ یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور امام مالک کی بھی ایک روایت ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی اسی کو راجح قرار دیتے۔ تو ایک قول یہ ہوا کہ صرف سجدے کرنے کے وقت میں تکبیر ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ تکبیر سجدے کے وقت بھی ہے اور سجدے سے اٹھنے کے وقت بھی ہے۔ یہ جمہور اہل علم کا قول ہے، کہتے ہیں کہ یہ چونکہ ایک منفرد سجدہ ہے نماز سے درمیان میں تلاوت کے، اس لیے جاتے ہوئے بھی اور اٹھتے ہوئے بھی، لیکن یہ گفتگو نماز کے باہر ہوگی تو یہ اختلاف قوی ہوگا، لیکن نماز کے اندر اگر ہے تو ہر کسی کو محل سجدہ نہیں معلوم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کلما خفض و رفع، جب جھکتے جب اٹھتے تو اللہ قال یکبر فی کل خفض و رفع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جھکنے میں ہر اٹھنے میں تکبیر کہتے ہیں۔ یہ حدیث اپنے عموم کے اعتبار سے داد کرتی ہے کہ اگر آپ جھک رہے ہیں سجدے کے لیے اور اٹھ رہے ہیں قیام کے لیے تو سجدہ تکبیر کہنی، تاکہ لوگ غلطاں پیچھا نہ ہو۔ بعض علماء یہاں بھی کہتے ہیں کہ صاحب چونکہ مواضع سجود تلاوت کے مقامات مشہور ہیں تو اس لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ثابت نہیں ہے، لیکن اس عموم سے ثابت ہے۔ حدیث سجدے میں جاتے وقت اور سجدے سے اٹھتے وقت سجدے تلاوت کے لیے یہ تو ثابت نہیں ہے۔ صحیح بات ہے کہ حدیث میں کچھ نہ کچھ کلام ہے تکبیر والی حدیث کے اندر، جو صحیحین میں روایت ہے، جو حاکم میں روایت ہے، اس کے اندر تکبیر کا ذکر نہیں ہے، لیکن کانا یکبر فی کل خفض و رفع، نماز میں ہر جھکنے میں ہر اٹھنے میں تکبیر آپ کہتے، وہ اس کو بھی شامل ہے۔ نماز کے باہر البتہ مسئلے میں قوت کم بہت زیادہ نہیں رہتی ہے کہ اگر کوئی چاہے تو تکبیر کہہ کے سجدہ کرے، اور کوئی اگر نہیں بھی کہتا ہے اپنے پڑھ رہا ہے سجدہ کر لے، بغیر اللہ اکبر کہے ہوئے جائے سجدہ کرے اور اس کے بعد سجدے سے سر اٹھا لے، کافی چلیے صاحب۔ اور ایک تیسرا قول یہ ہوا کہ سجدہ ہے ہی نہیں، نماز میں ہو کہ غیر نماز میں ہو، نہ جاتے وقت نہ اٹھتے وقت، جیسا کہ حنفیہ کا قول ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ بہرحال نماز کے سجدے میں سجدہ تلاوت اگر نماز میں ہو تو انشاءاللہ راجح قول یہ ہے کہ لوگ جاتے وقت بھی اور اٹھتے وقت بھی سجدہ کریں۔ نماز کے باہر ہو تو مسئلے میں بڑی قوت نہیں ہے، چاہے تو تکبیر کہہ کے جائے، اٹھنے کے وقت نہیں ہے۔ جمہور نے کہا کہ سجدے کے وقت بھی ہے، اٹھتے وقت بھی ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مشہور قول یہ ہے جس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ پیش پسند کرتے ہیں، اور غالباً شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کی ترجیح کے قائل ہے کہ سجدہ تلاوت کے وقت جاتے وقت بھی تکبیر نہیں اور اٹھتے وقت بھی تکبیر نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ بہرحال اب جزوی مسائل ہے اس سلسلے میں۔ رفع الیدین کیا ہے سجدے کے لیے؟ نہیں، رفع الیدین اس سجدے تلاوت کے لیے نہیں۔ رفع الیدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تکبیر افتتاح کے وقت کرتے تھے، رکوع میں جاتے وقت کرتے تھے، رکوع سے اٹھتے وقت کرتے تھے، اور 2 رکعت کے بعد تحیات کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تو کرتے۔ یہی 4 مواقع تھے، مواضع تھے جہاں آپ رفع الیدین کیا کرتے تھے، لہذا اپنی رائے سے کسی چیز کا اضافہ جائز نہیں۔ اچھا، سجدہ تلاوت کسی بھی وقت کر سکتے، کیونکہ سجدہ تلاوت ایک سجدہ تلاوت، نماز نہیں کہ آپ یہ کہیں گے کہ مکروہ اوقات، جب اوقات مکروہ تلاوت قرآن کے لیے نہیں ہے تو قرآن کی تلاوت کے وقت میں جب سجدے کی آیت سے گزرے تو سجدے کی آیت کا تلاوت کرنا سجدے تلاوت کا سبب ہے، لہذا سبب پایا گیا
اور سجدہ صرف سجدے کو نماز نہیں کہتے، اس لیے اس کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، اور نہ اس کے لیے اوقات مباحہ کی قید ہے۔ اوقات ممنوعہ کے اندر بھی آدمی سجدہ تلاوت کرے گا، اور سجدہ تلاوت کے لیے پاکی شرط نہیں ہے۔ اگر پاکی پر ہو تو بہتر ہے۔ ممکن ہو قبلہ کی طرف استقبال کرنا تو کریں، ورنہ غیر قبلہ کی طرف بھی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اچھا، جب سجدہ تلاوت کرے تو سجدے میں کیا کہے؟ وہی دعا جو سجدے میں ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبوح القدس رب الملائکۃ والروح، اللہ تعالیٰ کی تعریف توصیف۔ اور بعض ایک روایت کے اندر ہے جس کی سند میں تھوڑا کلام ہے اہل علم کا، جیسے ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ میں روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، اس میں خالد الحذا نے ابو العالیہ سے روایت کیا ہے، تابعی سے، کہتے ہیں کہ ابو العالیہ سے خالد کا لقاء نہیں، خالد نے ابو العالیہ سے نہیں سنا۔ اس میں ہے سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ۔ اب بعض روایت میں اضافہ ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو اگر یہ بھی پڑھ لے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ صاحب چلیے، اب اس باب میں شاید یہ آخری حدیث ہے، وہ ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی، سجدہ شکر سے اس کا تعلق۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی معاملہ آتا، اذا جاءہ امر، کوئی معاملہ ایسا آتا جو خوشکن ہوتا، یسرہ، جو آپ کی خوشی کا باعث ہوتا، کوئی خبر آتی، کوئی مسرت کی خبر آپ کو ملتی، یا کسی نعمت کے ازالے کی خبر ملتی، کوئی تکلیف دور ہوئی ہے، تو نعمت، کسی نئی نعمت کا ذکر سنتے، یا کسی تکلیف کی ازالے کی بات آتی، تو آپ خر ساجدا للہ، تو اللہ کے لیے سجدے میں گر جاتے، ایک سجدہ شکر کا کرتے۔ گفتگو یہاں بھی وہی ہوگی کہ اللہ کو ثابت ہے کہ نہیں، جھکتے اٹھتے وقت رفع الیدین ہے کہ نہیں، طہارت ہے کہ نہیں، ساری باتیں وہی ہیں۔ تکبیر ثابت نہیں ہے، لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ تکبیر کرتے اترتے وقت کریں، وہ ان کے ہاں ہے کہ کر سکتے ہیں، نہیں تو ثابت نہیں۔ رفع الیدین ثابت نہیں ہے، طہارت ثابت نہیں۔ قبلہ کی طرف ممکن حد تک اگر ہو سکے تو ہے، اگر غیر قبلہ ہی کی طرف جا رہا ہے اور قبلے کی طرف کرنے میں تکلف ہے تو چلو بھائی غیر قبلہ ہی کی طرف صحیح، لیکن بہتر ہے کہ قبلے کی طرف سجدہ کرنے کا اہتمام کریں۔ کہتے ہیں یہ حدیث جو ابو بکرہ کی ہے، خمسہ نے روایت کیا ہے سوائے نسائی کے، تو جب نسائی چھٹ گئے تو رواہ احمد و ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ۔ یہ ابو بکرہ کی حدیث ہے۔ اس کے اندر کہتے ہیں ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے، ہم اس کو صرف ایک سند سے جانتے ہیں، اور وہ سند ہے بکار بن عبد العزیز کی، اور کہتے ہیں کہ اس کی روایت قابل قبول ہے کسی خانے میں۔ بہرحال یہ راوی بکار بن عبد العزیز متکلم فی راوی، کسی نے کہا لیسا بہی باسن، اور کسی نے کہا فی ہے باس۔ بہرحال اگر کوئی دوسری روایت تائید میں آ جائے تو انشاءاللہ تقویت کا باعث ہوگی۔ عبد الرحمن بن عوف سے دوسری روایت ہے جو اس باب میں امام لے کر کے آئے ہیں، سجدہ شکر کے تعلق سے کئی حدیثوں کو ایک ہی جگہ لے کر کے آ گئے ہیں۔ شاید حافظ ابن حجر بھی اسی کی طرف مائل ہوئے ہیں کہ تمام روایتوں میں ہر چند کے کلام ہے، لیکن سب روایتیں مل کر کے جو قوی بعضها بعضا، ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتی ہیں، اور روایت قابل احتجاج ہوتی ہے کہ آدمی کو جب کسی نعمت جدیدہ کی خبر ملے، یا نقمت اور تکلیف کے ازالے کی خبر ملے، کوئی اپنا خاص بھائی ہے، بھتیجا ہے، سخت بیمار تھا، ماشاءاللہ صحت یاب ہو گیا، آپریشن اس کا کامیاب ہو گیا، کسی کے گھر میں بچہ تولد ہوا، کسی کو امتحان میں کامیابی کی خبر ملی، کسی کو ملازمت کی خبر ملی، جو بھی خوشی کی خبر ملی، فوراً سجدے کے اندر جھک جائے۔ تو اس طریقے سے لمبا اچھا عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ نبی صاحب نے سجدہ کیا، لمبا سجدہ کیا، یہ ثم رفع راسہ، پھر سر اٹھایا اور کہا کہ جبریل آیا، مجھے بشارت دیا، فسجدت للہ، شفاعت کے سلسلے میں، امت کی شفاعت کے سلسلے میں، تو میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ شکر ادا کیا۔ رواہ احمد وصححہ الحاکم۔ یہ جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے، اس میں ایک صاحب ہے عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف۔ عبد الرحمن بن عوف جو مشہور صحابی ہیں، ان کے پوتے ہیں عبد الواحد۔ ان کو ابن حبان نے ثقہ کہا، اس کے علاوہ دوسرے لوگوں نے ثقہ نہیں کہا، گویا کہ یہ شخص مجہول ہے، جیسا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ حالانکہ امام بخاری نے اور ابن ابی حاتم نے ذکر کیا ہے اس کو، اور کوئی جرح تعدیل ذکر نہیں کیا، صرف ایسے ہی ذکر کر دیا۔ تو تھوڑی سی گفتگو اس حدیث کے اوپر بھی ہے صاحب۔ اس کے بعد یہ دیکھ لیجیے، ایک بڑا ابن عازب کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یمن بھیجا، پوری حدیث لمبی ہے، لوگ مسلمان ہوئے ان کے ہاتھ پر، وہاں سے خبر آئی
حضرت علی نے خط لکھا کہ لوگ مسلمان ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط پڑھا، یعنی جب خط آپ کے سامنے پڑھا گیا، یہ مطلب ہے کیونکہ آپ تو امیدیں پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو جب آپ کو یہ خط سنایا گیا جس کو کہا گیا قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب، خط پڑھا خر ساجدا، کہتے ہیں بیہقی کی یہ روایت ہے، اور اصل روایت یہ صحیح بخاری میں ہے. صحیح بخاری میں کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے اس کے اندر برا ابن عازب کی روایت یہ 2 سند سے آئی. ایک صحیح سند ہے جس کے اندر یہ ہے کہ صاحب خالد بن ولید نے کو پہلے بھیجا تھا یمن کی طرف، پھر حضرت علی کو بھیجا، ان کے ہاتھ پر ماشاءاللہ لوگ مسلمان ہوئے، قبیلہ ہمدان توغم کا پورا مسلمان ہو گیا. تو حضرت علی نے خط لکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ شکر گزار ہے. اس کی سند حسن ہے. بخاری میں بھی یہ حدیث آئی ہے مختصر سیاق کے ساتھ، سجدہ شکر کا وہاں ذکر نہیں. بہرحال کل ملا کر کی جو بات ہے، یہ 3 حدیثیں یہاں پہ آئی ہے، کل ملا کر کی جو بات ہے کہ یہ کل حدیث جو ہے جس کی سند میں تھوڑا بہت کلام ہے، ماشاءاللہ یہ تمام روایتیں مجموعی اعتبار سے ثابت کرتی ہے کہ حصول نعمت جدیدہ، نئی نعمت کے حصول کے وقت یا نقمت اور تکلیف کے ازالے کے وقت میں سجدہ شکر، ایک سجدہ اللہ کے لیے شکر کا بجا لانا مستحب ہے. اور صحیحین میں ایک اور دلیل آ گئی. صحیحین میں ایک روایت ہے کہ حضرت کعب بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کی جب توبہ قبول ہوئی تھی غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے، تو جب توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے اللہ کے شکرانے میں جب توبہ کی قبولیت کی بشارت کو ملی تو انہوں نے سجدہ شکر اللہ، شکرانے کے لیے ایک سجدہ کیا. اور یہ حدیث صحیحین میں ہے، اور استدلال یہ ہے کہ عہد نبوی میں یہ ہوا ہے، قرآن اتر رہا تھا، لہذا یہ مشروعیت کی بہترین دلیل ہو گئی سجدہ شکر کی. اب بہت سے لوگوں نے اس زمانے میں جو بہت سی سنتیں لوگوں کے عمل میں نہیں ہے، انہی سنتیں متروکہ میں سے، مہجورہ میں سے ایک یہ بھی سنت ہے کہ لوگ خوشی کی خبر سن کر کے ہاؤ واؤ کرتے ہیں لیکن سجدہ شکر نہیں بجا لاتے. تو انشاءاللہ تعالی سجدہ شکر مستحب عمل ہے اور اس کے لیے طہارت شرط نہیں ہے. اور کبھی بھی یہ چیز ہو سکتی ہے کہ کسی کو خوشی کی خبر ملے، اور ظاہر ہے کہ ہر وقت آدمی پاک نہیں ہوتا، تو اسی لیے اگر کھڑا ہے تو جھک جائے سجدے میں، بیٹھا ہے تو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.